الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان اللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب مسلمان عورتیں تمہارے حضور اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان میں گڑیں، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب ناظرین و سامعین، ہم نے دیکھا قرآن کریم میں یہ سورہ الممتحنہ کی آیہ نمبر 12، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ وحدہ لا شریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرما رہا ہے جو کہ جو مومن عورتیں جو ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں بیعت کے لیے، تو ان کی بیعت لی جائے اور اس طرح لی جائے۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں کیا لکھا ہوا ہے، اور پھر جو ہے ہم اس مسئلہ کو سمجھ کر تو پھر آپ یہ اپنا جو آج کا موضوع ہے ہمارا اس کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارا آج کا موضوع بھی سن لیں، موضوع یہ ہے مرزا غلام قادیانی کے کبیرہ گناہ، اور ان میں جو کہ مرزا غلام قادیانی کی سیرت کی کتب میں سب سے معتبر ترین کتاب ہے سیرت المہدی، جو مرزا بشیر ایم اے نے لکھی ہے، مرزا غلام قادیانی کے بیٹے نے عینی گواہوں سے تصدیقیں کروا کر تو عینی گواہوں کی زندگی میں وہ لکھی گئی اور چھاپی گئی۔ اس سیرت المہدی کے حوالے سے میں دکھاؤں گا کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے عورتوں غیر محرم عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ حرام کام کیا کرتا تھا۔ تو پہلے ہم چلتے ہیں تفسیر کی طرف۔ تو ناظرین، میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، یہ تفسیر ہے، تفسیر کیا ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سورہ منصور ہے، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 537 ہے۔ تو یہ جو آیہ مبارکہ ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ اسی کی تفسیر ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ تو اس تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آیہ ممتحنہ کی آیہ نمبر 12 ہے، یہ دیکھ لیں۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات، یہ وہی آیہ مبارکہ ہے۔ تو اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا ہے کہ مومن عورتوں میں سے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے مطابق اس کا امتحان لیتے تھے۔ یہ جو آیہ مبارکہ ہم نے ابھی پڑھی، بس ان میں سے جو اس شرط کے مطابق اقرار کر لیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے فرماتے تحقیق میں نے تیری بیعت لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف یہی فرمایا کرتے تھے۔
قسم بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک نے بیعت کے وقت کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا. آپ صرف اور صرف اس قول سے بیعت فرماتے تھے، تحقیق میں نے اس آیت پر تیری بیعت لے لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عورت کا ہاتھ جو ہے وہ اپنے ہاتھ مبارک کو لگنے نہیں دیتے تھے، مس نہیں ہونے دیتے ہاتھ کے ساتھ بیعت لیتے وقت. اور یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لائیں اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث. اب دوسری روایت ہے، اس میں بیان ہے کہ یہ امیمہ بنت رقیقہ سے روایت ہے کہ میں چند عورتوں کے ہمراہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کریں. تو جو قرآن میں تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پڑھ کر سنایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے اس مقام تک پہنچ کے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور نہ وہ کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی. تو پھر ارشاد فرمایا جتنا استطاعت اور طاقت رکھو ان پر عمل کرو. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم پر ہماری ذاتوں سے بڑھ کر رہی ہیں، ہم سے مسافہ کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا، بلا شبہ میرا 100 عورتوں کے لیے قول اسی طرح ہے جس طرح میرا قول ایک عورت کے لیے ہے. اب ناظرین، سورہ الممتحنہ کی آیہ نمبر 12 کی تفسیر آپ نے سنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے آپ نے دیکھ لیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو مس کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ نے نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لیتے وقت کسی عورت کا ہاتھ جو ہے اس کو کسی غیر محرم عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ کو مس نہیں کرنے دیا، اس کی اجازت نہیں دی. اور ان کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی عورت سے مسافہ نہیں کرتا. بات بالکل کلیئر اور واضح ہو گئی ہے کہ یہ کام جو ہے یہ ناجائز ہے، حرام ہے کہ غیر محرم عورت جو ہے آ کر ہاتھ کو چھوئے، وجود کو چھوئے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اچھا، اب ہم چلتے ہیں مرزا غلام قادیانی کی سیرت پر لکھی گئی اس کی بیٹے کی کتاب کی طرف. جی تو سامعین و ناظرین، پیش خدمت ہے سیرت المہدی ہے، جلد دوم ہے، حصہ پنجم ہے. یہ روایت نمبر جو ہے 1537 ہے. صفحہ بھی دیکھ لیتے ہیں. قادیانی کو اصل میں کوئی شک شبہ نہ رہے نا، کوئی گلہ نہ کر سکیں. اس سے مجھے بڑا خطرہ رہتا ہے قادیانی کہیں گے کہ سلمان فارسی نے، جو اکثر وہ کہتے رہتے ہیں اور فورمز پر سلمان فارسی اپنے سے حوالے بناتا ہے، جب کوئی بات نہ بنے نا پھر کہتے ہیں کہ جی اپنے سے حوالے بناتا ہے. تو میں چاہتا ہوں ذرا آپ دکھا دیں. یہ سیرت المہدی ہے، 297 صفحہ ہے، حصہ پنجم ہے. تو یہ دیکھ لیتے ہیں، بلکہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں سیرت المہدی. یہ نہ کہنا کہ جی اصل نہیں تھی، یہ سیرت المہدی ہے جی، جلد دوم ہے، تالیف لطیف. یہ ذرا دیکھ لیں. یہ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے کو قمر الانبیاء کہتے ہیں. استغفر اللہ. حضرت قمر الانبیاء صاحبزادہ مرزا بشیر احمد ایم اے. یہ مرزا بشیر ایم اے جو ہے مرزا غلام قادیانی کا بیٹا تھا. یہ اس کے ہاتھ کی لکھی ہے، عینی گواہوں کی زندگی میں لکھی گئی، عینی گواہوں کی سے تصدیقیں کروا کر تو یہ لکھی گئی. تو یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ یہ دیکھ لیں. اب ہم چلتے ہیں واپس اسی صفحے پر اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر
کیا کیا خدمتیں کروائی جا رہی تھیں اور اس خدمت کو کیا کیا کہا گیا ہے۔ یہ جی آ گیا ہے صفحہ 297۔ یہ جی روایت آ گئی ہے، آئیے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا کیا خدمتیں کروائی جا رہی ہیں۔ محترمہ خیر النساء صاحبہ بنت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب مرحوم نے بواسطہ مکرمہ محترمہ مراد خاتون صاحبہ والدہ خلیفہ صلاح الدین صاحب بذریعہ تحریر بیان کیا کہ ایک دفعہ دو عورتیں حضور کو دبا رہی تھیں۔ حق سارا دبانے، حق سارا کون؟ یہ خیر النساء صاحبہ خاک سارا دبانے کے لیے گئی تو وہ کہنے لگیں کہ اب حضور کی طبیعت خراب ہے، بس 2 ہی آدمی دبائیں گے، زیادہ نہیں دبا سکتے۔ میں واپس چلی گئی، آپ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے، یوں معلوم ہوتے تھے جیسے سوئے ہوئے ہیں۔ حق سارا چلی گئی تو آپ نے دریافت فرمایا کون آیا تھا؟ ذرا رکتے ہیں یہاں، میں سمجھا دوں کہ مسئلہ کیا تھا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے سوئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا خیر النساء کو، جو 2 عورتیں تھیں، کہ ایک نے کہا کہ ہم دبا رہی ہیں، 2 ہی کافی ہیں، تم چلی جاؤ، کیونکہ اس نے کہا کہ میں دبانے کے لیے آئی ہوں۔ تو مرزا غلام قادیانی سوئے ہوئے سب کچھ سن رہے تھے، ایکٹنگ کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، اور جب چلی گئی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کون آیا تھا؟ ایک عورت نے کہا خیر النساء آئی تھی، چلی گئی، میں اس وقت ان عورتوں کا نام نہیں لینا چاہتی۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ اب یہاں پر ذرا رک کر میں گزارش کرتا ہوں، مرزا غلام قادیانی کی جب دوسری شادی مرزا غلام قادیانی نے کی نصرت جہاں آرا بیگم سے، نصرت جہاں آرا بیگم مرزا غلام قادیانی سے عمر میں بہت چھوٹی تھی، اور گھر میں نوکر چاکر جو ہے وہ ہر کام کرتے تھے۔ نصرت جہاں آرا بیگم جو ہے اس کے لیے بہت سارے نوکر چاکر تھے اور نوکرانیاں تھیں، تو یہ دبانے کے لیے رات کو جو ہے عورتیں کیوں آ رہی تھیں اور دن کو وجود کو، مرزا غلام قادیانی کے وجود کو مالشیں کرنے کے لیے جو ہے یہ عورتیں کیوں آتی تھیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ قادیانیوں یہ ذرا دیکھو، میں نے پہلے دکھا دیا قرآن اور حدیث سے کہ یہ اور غیر محرم عورتیں جو ہیں مرد کے وجود کو جو ہے ہاتھ لگائیں، یہ حرام ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کا جو مذہب جو اس نے بنایا ہے، یہ کلٹ جو ہے، اس کا دین اسلام سے دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، ابھی آگے سنیے کہ مرزا غلام قادیانی اس حرام کام کو کہتا کیا ہے۔ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ وہی عورت جس نے مجھے کہا تھا مجھے بلانے کے لیے گئی، جب میں حاضر ہوئی تو فرمایا آپ چلی کیوں گئی تھی؟ پہلے سن رہا ہے، پھر پوچھتا چلی کیوں گئی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے دبانے نہیں دیا، یہ دیکھ لیں، دبانے نہیں دیا تھا اس لیے چلی گئی تھی۔ تو فرمایا کہ آپ کو ثواب ہو گیا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ جس حرام کام کے لیے اس نے وہ 2 عورتیں بٹھائی ہوئی ہیں اور وہ اس کے وجود کو دبا رہی ہیں، غیر محرم عورتیں، تو خیر النساء تجھے انہوں نے دبانے نہیں دیا تو تجھے اس حرام کام کے نہ کرنے پر اس حرام کام کے کرنے کا ثواب ہو گیا۔ یہ قادیانیوں اندازہ کر لو کہ یہ دین اسلام میں جو کام حرام ہے وہ مرزا غلام قادیانی کے مذہب میں اس سے مرزا غلام قادیانی کی اصطلاح میں ثواب ملتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں قادیانیت کا دور دور تک دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، یہ حرام کاموں پر مرزا غلام قادیانی جو ہے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ثواب ہوتا ہے، اور قادیانیوں یہ لمحہ فکریہ اس شخص کو تم نے نبی مانا ہوا ہے، استغفر اللہ۔ اچھا، تو فرمایا آپ کو ثواب ہو گیا ہے، آپ بیٹھ جائیں، اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور فرمایا کہ ان کے لیے چائے لاؤ۔
غرض یہ کہ حضور اس قدر شفقت اور محبت سے پیش آیا کرتے تھے کہ میری ناچیز زبان بیان کرنے سے قاصر ہے. محبت تو کرنی تھی نہ، آ کر تو جو ہے وہ رگڑے جو لگوانے تھے اپنے وجود کو، تو پھر خدمتیں تو ہونی ہیں نا. آپ ہمیشہ مہمانوں کے لیے بادام روغن نکلوا کر رکھا کرتے تھے. میری آپا زینب، یہ خیر النساء کی بڑی باجی جان جو ہیں، آپا زینب زیادہ آپ کی خدمت مبارک میں رہا کرتی تھی، یعنی وہ آ کر تو زیادہ رگڑے لگایا کرتی تھی، دبایا کرتی تھی. یہ دیکھ لیا آپ نے ناظرین و سامعین، مرزا غلام قادیانی کبیرہ گناہوں کو کرنے میں دلیر تھا، اور استغفر اللہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کو مرزا غلام قادیانی باعث ثواب سمجھتا تھا، اور اپنے ماننے والیوں کو کہتا تھا کہ یہ حرام کام کیا کرو تو اس سے تمہیں ثواب ہوگا. استغفر اللہ. یہ میں نے تھوڑی سی نقاب پوشی کیا. انشاءاللہ میں اگلی ویڈیوز میں مزید حوالے دکھاؤں گا آپ کو مرزا غلام قادیانی کی سیرت سے. قادیانیوں کے یہاں لکھی گئی مرزا غلام قادیانی کی سیرت پر معتبر ترین کتاب جو مرزا غلام قادیانی کے بیٹے نے لکھی، عینی گواہوں کی زندگی میں لکھی، عینی گواہوں کی تصدیق سے لکھی. تو اس کتاب سے میں دکھاؤں گا کہ کون کون سے حرام کام مرزا غلام قادیانی جو اس کی مریدنیاں تھیں ان کے ساتھ وہ کیا کرتا تھا، اور کس طرح مرزا غلام قادیانی ان حرام کاموں کو کہا کرتا تھا کہ یہ باعث ثواب ہے. استغفر اللہ. تو اب تک کے لیے اتنا کافی ہے. ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو انشاءاللہ میں پھر اگلی ویڈیو میں مزید کچھ حوالہ جات اسی کتاب سے دکھاؤں گا، اسی کتاب سے. اور قادیانیوں، یہ جو تمہارے مربی ڈرامہ لگاتے ہیں نا کہ ان کی عمریں بڑی کم تھیں، نہیں، جوان عورتیں تھیں، عمریں کم نہیں تھیں کہ وہ کوئی چھوٹی کاکیاں تھیں، بچیاں تھیں تو ان سے وہ دبوا لیتے تھے. نہ نہ نہ، جوان عورتیں. میں دکھاؤں گا کہ بچوں والی عورتیں مرزا غلام قادیانی کے وجود کو آ کر دباتی تھیں. بچوں والی، جن کے بچے تھے، جن کی شادیاں تھیں ہوئی، وہ عورتیں آ کر دبایا کرتی تھیں. تو ناظرین و سامعین، اب میں اجازت چاہتا ہوں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.